سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 12 را می‌خوانیم. درس 12 امروز ما فرودگاه میباشد. واژه‌های جدید هم داریم که شما میتونید اینا رو بخونید. سیستم، تأخیر، تعمیر، باند، فرودگاه، تلف شدن وقت، سرپوشیده، آزار دهنده، سرسره، به هم ریختن، پرواز، پر رفت و آمد، رایگان، بزرگ سالان، تلاش کردن، راه حل، دلایل، هزینه اجاره، گرد و خاک. خب اینا رو میخونیم. اهداف درس امروز ما: انتظار می‌رود زبان آموز با خواندن این درس میتوانند: 1. با علت تأخیر هواپیماها آشنا شود کہ جب بائی ایئر ہم جاتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتے، تو اس کی علت کیا ہوتی ہے یہ آج ہم پڑھیں گے. بتواند متن خلاصه کند. برخی از امکانات فرودگاهی را بشناسد. جو آپ کو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو جو سہولیات ملتے ہیں، برخی یعنی بعض جو سہولیات آپ کو ملتی ہیں وہ کون سی ہیں وہ آپ بھی جان سکیں گے. 4. با مفهوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. 5. بتواند علامت‌های جمع عربی را تشخیص دهد. خب آج ان چیزوں کو پڑھیں گے. چلتے ہیں آج. نیکسٹ، پیش از خواندن. الف. حدس بزنید که هر تصویر مربوط به چیست و در کجا قرار دارد. آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ جو تصویر میں ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے، کس پہ رابط پیدا کر رہی ہے. کیا یہ تصویر کسی ایئرپورٹ کی ہے؟ کیا یہ تصویر کسی ہاسپٹل کی ہے؟ یہ تصویر کسی سمندر کی ہے؟ تو کس چیز کے ساتھ تصویر لنک کر رہی ہے اور در کجا قرار دارد، یہ کہاں کی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، اندازہ لگانا ہے آپ نے کوئی بھی. به سوال‌های زیر پاسخ دهید. 1. آیا تا به حال با هواپیما مسافرت کرده اید؟ به کجا؟ کہ آج تک آپ نے کسی ایئرپورٹ سے ایئرپلین پہ سفر کیا ہے اور کہاں؟ 4. 2. اگر در فرودگاه تا زمان پروازتان فرصت زیادی داشته باشید چه کار میکنید؟ اگر آپ کو لگا ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ ابھی دیر ہے، لیٹ ہے پرواز ہماری، تو آپ نے کیا کام کیا ہے، کیا کیا آپ نے، یہ آپ نے بتانا ہے. اور مہارت خواندن میں جو پڑھنے کا آپ کو طریقہ ہونا چاہیے وہ اس میں پہلی چیز آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خلاصے کرنا ہے. آپ نے خلاصہ اس طرح کرنا ہے کہ متن زیر آب خوانید. آپ کو متن دیا گیا ہے، پڑھنا ہے. وقتی در فرودگاه منتظرید میتوانید یک قهوه و کیک خوشمزه، یک ساندویچ با هر چیز دیگری که دوست دارید بخورید. اگر آپ کسی ایئرپورٹ پہ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تو آپ ایک قہوہ لے سکتے ہیں، کیک، مزے والا کیک، سینڈوچ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں. به کافی شاپ یا رستوران بروید و در یک فضای آرام و دور از استرس های فرودگاه یک نوشیدنی با یا خوراکی میل کنید. آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں، کافی شاپ پہ یا ریسٹورنٹ پہ، اور ایک آرام سی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کوئی اسٹریس نہ ہو ایئرپورٹ پہ کہ بھئی مجھے جانا ہے، جلدی ہے، یا فلاں بندہ فلاں. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو آپ یہ چیزیں اوپر جو بتائی گئی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. چائے ہے، یہ پینے والی چیز ہے، کھانے والی چیز ہے، وہ آپ کھائیں. گزراندن زمان در یک ریستوران آرام بہتر از شلوغ سال انتظارات سے، کہ وہ ویٹنگ لسٹ میں، ویٹنگ جہاں پہ افراد سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ پرواز دیر ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ چلے جائیں، کافی شاپ پہ چلے جائیں یا ایسی جگہ پہ چلے جہاں پہ سکون ہو، نہ کوئی آوازیں آ رہی نہ کچھ ہو، تو آرام سے آپ جہاں جا کر بیٹھیں. این متن را میتوانید در یک جمله خلاصه کنید. یہ جو آپ کو مکمل بتایا گیا ہے متن پیراگراف، اس کو آپ مختصراً خلاصے کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس طرح خلاصہ کر سکتے ہیں. وقتی در فرودگاه منتظرین میتوانید به رستوران برویم. اب یہ دیکھیں ایک جملے کے اندر کہ جب آپ ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. آپ صاحب ذرا ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ سونے کے لیے تو نہیں جائیں گے، ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو کوئی چیز لے کر کھائیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے. تو ایک جملے کے اندر ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، تو اسے کہتے ہیں خلاصہ کرنا.
خلاصه کردن یکی از مهارت‌های خواندن است که در آن مهمترین مطالب یک متن را مشخص می‌کنید. ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے یا اس کو نکالنے کے لیے پورا پیراگراف پڑھتے ہیں اور ایک متن آپ نکالتے ہیں، جس طرح اوپر ہم نے نکالا ہے. به اطلاعات کم اهمیت توجه نمی‌کنید و مسائل اصلی را می‌گویید یا می‌نویسیم. همه متن‌ها و حتی کتاب‌های طولانی را می‌توانید در یک یا چند جمله خلاصه کنید. یہ آپ خلاصہ کردن کا آپ کو بتا دیے کیسے خلاصہ کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مہارت خواندن میں. الف میں دیکھیں متن زیر بخونید و آن را خلاصہ کنید. اب آپ کے سامنے ایک متن ہے، اس کو آپ نے اپنے طور پر خلاصہ کرنا ہے. جیسے کہ متن میں لکھا ہوا ہے کہ در بعضی از فرودگاه‌های خیلی جالب مسافران در فرودگاه به گردش می‌رند. مثلا در فرودگاه اینچن مردم می‌توانند با آدم مردم کره جنوبی آشنا شوند. در این فرودگاه لباس‌ها، غذاها، خانه‌ها و هنرهای کره جنوبی در نمایشگاه وجود دارد و مسافران می‌توانند هم تفریح کنند و هم با زندگی مردم کره بیشتر آشنا شوند. همچنین فروشگاه‌ها و موزه‌های مختلفی که در آنجا وجود دارد باعث شده است که مسافران از گردش در آنجا لذت ببرند. اب ایک ایئرپورٹ ہے کہ جو جنوبی کوریا کا ہے، ایک ایئرپورٹ، اس کے اندر ایک اسٹال لگا ہوتا ہے کہ جہاں پر کپڑے بھی ہوتے ہیں. جنوبی کوریا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، پہننے کی اشیاء ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی طرز زندگی وہاں پر مختلف اسٹال لگا دیتے ہیں. اور اس میں جو افراد بندہ جا کر دیکھتا ہے کہ بھئی ہاں جنوبی کوریا کے یہ لوگ جو ہے نا اس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کا رہن سہن ایسا ہے. اب یہ مکمل ایک متن ہے، اس کو آپ نے خلاصہ بنانا ہے جس طرح یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آتے ہیں نیکسٹ. بے میں دیکھیں ہر عنوان برائے کدام بند متن مناسب است. اب یہاں پر جو آگے ہم چل کر ایک پورا درس پڑھیں گے، متن پڑھیں گے، آپ پہلے وہ پڑھ لیجئے گا، پھر اس سے آپ نے یہ والا ایڈ کرنا ہے کہ کس متن سے یہ آپ کو بند مناسب لگ رہا ہے. جیسے کہ شمار 1، شمار 2 اور شمار 3، یہ 3 جملات ہیں. یہ جملات کس بند میں ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. آتے ہیں ہم متن درس کی جانب تاکہ اس کو پڑھ کر ہم اوپر والے جو چیزیں ہم سے پوچھی جا رہی ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر سکیں. کہتے ہیں کہ بعض ہم تاخیر، پھر سے تاخیر ہو گئی، پھر سے لیٹ ہو گئے. جیسا کہ پروازهای سریع باعث شده است مسافرت‌هایی که در گذشته چندین ماه طول می‌کشید امروز در زمانی کمتر از 24 ساعت انجام شود. کہ وہ ایئرپلین جلدی والے جو تیز رفتار والے ایئرپلین ہیں، اب مسافروں کے لیے وہ سفر جو کہ چند مہینوں کا ہوتا ہے وہ آج کم تر 24 گھنٹے میں وہ انجام دے سکتے ہیں. اما این سیستم حمل و نقل گاهی مشکلاتی را برای مسافران ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات تاخیر است. بعض اوقات یہ جو مشکلات جو پیش آتی ہیں حمل و نقل آنے جانے میں، ان مشکلات میں سے ایک جو مشکل ہے وہ ہے تاخیر ہو جانا، یعنی لیٹ ہو جانا. بعضی وقتها هواپیماها نیاز به تعمیر دارند و نمی‌توانند مسافران را به سلامت به مقصد برسانند. بھئی ایک ایئرپلین ہے، ایئر بس ہے، یہ ساری چیزیں یہ فکر یہ تو نہیں ہے کہ آئیں مسافروں کو بٹھائیں پھر لے جائیں وہاں پہ اتاریں پھر واپس آئیں. نہیں بھائی، اس میں تعمیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آئل چینج ہوتا ہے، اس میں اور فنی خرابی جو ہوتی ہے سارے چیزیں ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے پھر بندہ، کیونکہ انسانی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو ساری چیز ٹیسٹ کرنے کے ساتھ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. تو بعض اوقات جو تاخیر ہوتے ہوئے ان چیزوں میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں ایئرپلین میں فلاں چیز فنی خرابی آ گئی ہے یا تھوڑی آ رہی ہے، بہتر ہے درست کر جائے تاکہ انسانی جو مسائل ہوتے ہیں ایئرپلین میں وہ کم ہو سکیں. تو ان وجہ سے وہ ہو جاتا ہے مسئلہ. یکی از دلایل تاخیر مشکلات آب و هوا است. وقتی باران و برف ببارد و یا طوفان و گرد و خاک باشد هواپیما نمیتواند پرواز کند. یہ جو آب و ہوا موسم کا مسئلہ کبھی آ جاتا ہے تو جس سے یہ تاخیر ہو جاتی ہے یہ والا کام. گاهی دلیل تاخیر مشکلات به وجود آمده در فرودگاه است. شاید باند فرودگاه برای پرواز یا فرود هواپیما آماده نباشد. جہاں پر
ایئروپلین آ کے رکتا ہے، وہ بند جو ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے مختص آنے جانے کی، وہ مصروف ہوتا ہے یا بھی بنا نہیں ہوتا، یا اور ایئرپلین ابھی آیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ بھی خالی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے. شاید ہمیں این دلیل می بتواند باعث تلف شدن وقت ہم ما در فرودگاه شوند. ان ساری دلیل جو آپ کو دلائل دیے ہیں، ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو وقت وہ تلف ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ بعضی وقتها این تاخیرها طولانی است و مسافران مجبورند ساعتها منتظر پرواز بمانند. یہ بعض اوقات جو تاخیر ہوتی ہے تو گھنٹوں والی ہوتی ہیں، جیسے مسافر بہت منتظر رہتے ہیں. برخی از فرودگاه تلاش میکنند راه حلی برای آن پیدا کنند. ممکن است آنها نتوانند تاخیرها را کمتر کنند، اما میتوانند آرامش مسافران را بیشتر کنند. ہاں جی، یہ جو گھنٹوں کا انتظار ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اس پرواز کی تاخیر کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن جو مسافر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی سہولیات دیتے ہیں کہ وہ ان کی جو ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں پہ گزر جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ فرودگاه هلسینکی یکی از پررفت و امن‌ترین فرودگاه اروپا است. یورپ کا جو زیادہ رش والا بیزی جو اڈا ہے وہ ہلسینکی ہے. شما می توانید به راحتی در فرودگاه هلسینکی فنلاند بخوابید. وہاں پر آپ جو جگہ بنی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ سو بھی سکتے ہیں، جگہ بنا دی گئی ہے انہوں نے. در این فرودگاه 19 تخت خواب سرپوشیده برای مسافران موجود دارد. 19 جو ہے نا سونے کے جو ہے نا یہ بنائے گئے ہیں، تخت خواب بنائے گئے ہیں، بیڈ برای مسافران. هزینه اجاره این تخت خواب فتوی پاریس ہر ساعت 9 یورو است. 9 یورو لیتے ہیں اور آرام سے سلا دیتے ہیں. شما می توانید چمدان و وسایل خود را زیر این تخت خواب قرار دهید. اپنے جو بھی سامان ہوتا ہے وہ ایسے بیڈ کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں. تاخیر در فرودگاه چانگی زیاد آزاردهنده نیست، زیرا این فرودگاه امکانات زیادی برای اوقات فراغت مسافران آماده کرده است. زیادہ سہولیات دی گئی ہیں اس ایئرپورٹ پہ جو چانگی ہے. یکی از این امکانات یک سرسره سرپوشیده خیلی بزرگ است. کودکان و بزرگ سالان میتواند در آنجا سرسره بازی کنند. یہ سرسره بازی ایک کھیل ہے کہ چھوٹے اور بڑے یہاں پہ کھیل کھیل سکتے ہیں. همچنین در این فرودگاه باغ، پروانه، استخر و یک سالن سینمایی رایگاں موجود دارد. یہاں اس ایئرپورٹ پہ ایک جو نا تالاب ہے اور سینما ہے یہاں پر جو فری ہے، اور باغ پروانه جو کہ چڑیا گھر ہے وہ بھی اسی طرح ہے، فری ہے، جو آپ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. تأخیر به هر دلیلی که باشد بیشتر وقتها خیلی خسته کننده است، اما می‌دانیم که این تأخیرها برای حفظ سلامتی ماست. بهتر است وقتی می‌خواهید یا با هواپیما سفر کنید تعدادی مجله، جدول یا کتاب داستان همراه داشته باشید. کہ یہ جو تاخیر ہوتا ہے، جیسے طرح ہم نے پہلے عرض کیا، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، کہ آپ کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے، کہ اگر جلد بازی کریں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایئرپلین پہ سفر کرنا چاہیں یا کسی جگہ پہ سفر کرنا چاہیں تو اپنے ساتھ کوئی کتاب رکھ لیں، کوئی مجلہ رکھ لیں، چیزیں رکھ لیں، تاکہ آپ جب فری ہوں یا ٹائم جب آپ کو ملے تو اس کو آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان چیزوں کو آپ ایڈ کیجیے گا. آتے ہیں ترک مطلب کی جانب. درستی و نادرستی جملہ های زیرا مشخص کنید. درست ہے یا نہیں درست، یہ آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے. جملوں کو پڑھ کر پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں درست. ب بہت وجہ پہ ماتن دلیل تاخیر پرواز ہارا بگوید. اب آپ نے جس طرح ماتن کو آپ نے پڑھا ہے، یہاں پہ بھی آپ چیک کریں کہ یہاں پر تاخیر کیوں ہوئی ہے، دلیل کیا ہے. جیسے کہ تصویر میں دکھا ہے الف میں کہ بھئی آپ ایئرپورٹ پہ ایئرپلین میں آتش زدگی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ایئرپلین ہے یہ پرواز تاخیر کا شکار ہے. تو اس سے باقی بھی آپ نے بتانا ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے. ویسے آزاد دیکھیں. نظر شما در مورد امکانات فرودگاه هلسینکی و چانگی چیست؟ چه کارهای دیگری را برای تفریح در زمان تاخیر هواپیماها پیشنهاد میکنید؟
آیا امکانات فرودگاه‌هایی که قبلا رفته اید برای مسافران کافی بوده است؟ توضیح دهید. یک خاطره از فرودگاه‌های و سفرهای هوایی در کلاس بگویید. یہ خاطرے آپ نے واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ جو آپ نے سفر کیا ہوا ہے ایئرپورٹ پر ایئرپلین میں. در واژگان میں دیکھیں پاسخ صحیح را انتخاب کنید. یہ گزینہ اضافی است. صحیح جو آپ کو جملہ لگے وہ آپ نے جواب دینا ہے. جیسے کہ سسٹم مجموعی کے باہم کاری را انجامی دہند. مجموعے وہ کام جو یہ کام کاج کو انجام دے جاتا ہے سسٹم کہا جاتا ہے. تاخیر آپ دیکھیں کہ کون سا ہے؟ دیر آمدن مثلا تاخیر ہے. اور باقی کے جو ہے نا آپ نے خود ہی بتانا ہے. ایک جملہ اضافی ہے. ب با کمک کلمات تمرین قبل ہم معنی کلمات زیرا پیدا کنید. هواپیمای روی راه مخصوص ڈیش فرود آمد. گرم زیاد ہوا برای او اذیت کننده. اب اذیت کنندے اور مخصوص و سقف دار ان کو آپ ایک لفظ میں ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ با کما کے کلمات تمرین یہ تمرین کلمات جو ہے نا تمرینی کلمات معنی کلمات زیرہ پیدا کنید. ان کے جو ہے نا جو معنی ہے وہ آپ نے پیدا کرنا ہے. پیچھے جو مخصوص ہے پیدا اذیت کنندے ہے ان کا معنی آپ لکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر. اور بیشتر بیتانی میں جمع یہ عربی زبان میں جمع. کہتے ہیں کہ بے کلمات جمع دیکھا کنید. تفریحات اطلاعات روحانیون مؤمنین مسلمین. اب احکام اعمال مطالب تصاویر. در زبان فارسی کلمات جمعی وجود دارند کہ از زبان عربی وارد فارسی شده اند. بہت سارے عربی کے جملات ہیں کہ جو فارسی میں ایڈ ہوئے ہیں و در فارسی بسیار استفاده می شوند. این کلمات با الف ت یا نون واو نون عربی جمع بسته شده اند. یہ جو الف تا ہے یا نون ہے واو نون ہے یہ عربی سے آئے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ تفریح باضافی الف ت تفریحات روحانیون مومنین. تو یہ کیا ہے عربی کے ہیں کہ جو فارسی میں آئے ہوئے ہیں. نوع دیگری از جمع عربی در زبان فارسی وجود دارد که در آن شکل مفرد کلمه به طور کامل تغییر میکند. به این جمع مقصر میگویند کہ جن سے اگر پورا جملہ ہی چینج ہو جائے وہ کلمہ ہی چینج ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ جمع مقصر ہے. جیسے کہ مفرد میں عمل مطلب تصویر. جمع مقصر میں اعمال مطالب تصاویر. تو اس سے جو ہے نا زیادہ رد و بدل ہو گئی. یہ جمع مقصر ہے. همان طور که میبینید در جمع مقصر واژه مفرد تغییر میکند و یک یا چند حرف بین حروف آن قرار میگیرند. تو مفرد چینج ہو جاتا ہے زیادہ افراد آ جاتے ہیں. متن درس بلند بخوانید اور کتاب ہوم ورک میں دیکھیں آپ. تمرین ایک میں مانند مثال جمع های عربی را پیدا کنید. جمع جو عربی کے جمع ہے وہ آپ نے پیدا کرنا ہے یا اسی ان جملات سے اپنے عربی کے جو جمع ہے وہ آپ نے پیدا کرنا ہے. 1 2 3 4 5 جملے ہیں ان سے آپ نے ایڈ کرنا ہے. 2 میں دیکھیں در جای خالی واژه مناسب بنویسید. اب جمع ہے تو مفرد آپ نے لکھنا ہے مفرد ہے تو جمع آپ نے ایڈ کرنا ہے. مشکلات ہے تو مشکل لکھنا ہے. مسافرین ہے تو مسافر لکھنا ہے. تو اسی طرح آپ نے جمع اور مفرد آپ نے ایڈ کرنا ہے. آتے ہم لاسٹ سورہ اسراء ہے آیت نمبر 1 ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک است خدایی که بنده خویش را در شبی از مسجد حرام به مسجد اقصی برد. شب معراج کی بات ہو رہی ہے معراج رسول خدا کی کہ پروردگار پاک ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی اپنے رسول خدا کو اپنے حبیب کو محبوب کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس صحت والفرح. بیشتر مردم از 2 نعمت غافلند
سلامتی و وقت آزاد یعنی بیکاری۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ ایک یہ کہ سلامتی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر صحیح و سالم بندہ ہوتا ہے تو اس چیز سے غافل ہوتا ہے، جب کبھی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب وہ اپنی سلامتی کا، میں اگر درست ہوں، ٹھیک ہوں، تو مجھے اس بہت بڑی نعمت کا پتہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ میں معذور ہو جاؤں، خدا نخواستہ میں بیمار ہو جاؤں، خدا نخواستہ میری کچھ مسئلہ ہو جائے، تو پھر مجھے پتہ چلے کہ ہاں جو معذور ہیں یہ کتنی بڑی سلامتی ہے، جو بیمار ہیں اور ان کے لیے میں ٹھیک ہوں تو کتنا بڑی سلامتی ہے، نعمت ہے۔ تو یہ اسی طرح وقت آزاد جو کہ بیکار ہیں، ان کے لیے وقت بہت قیمتی ہے آج کا۔ یہ بیکار بیٹھنا، یہ وقت کا ضیاع ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جیسے آپ وقت کو آپ اس میں آپ کام جانتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہ دو نعمتیں ہیں جن سے انسان غافل ہے۔ اس عظیم پیغام کے ساتھ میں اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ خدا نگہدار، شما باشد۔